نئے سال کا پیغام کہ زندگی آپ کے مسائل سے بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اے محبوب آپ انہیں سارے لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھنے والا پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور مشرکین میں سے ایک ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور وہ یعنی اسے 1000 سال کی عمر اگر دے بھی جائے تو وہ 1000 سال کی عمر سے دینے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کی کرتوتوں کو۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے شرک کیا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو مشرکین تھے ان کی یہ تمنا تھی کہ ہمیں ہزاروں سال کی عمر مل جائے، 2 سال 3 سال 4 سال یا 200 سال 300 سال 400 سال، لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ہزاروں سال کی عمر چاہتے تھے۔ لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے محبوب، مشرکین میں سے جو مجوسی ہے، جو آگ کی پوجا کرتے، جسے ہم فارسی ابگیاری کہتے ہیں، یہ پارسی جو ہوتے ہیں یہ پہلے مجوسی کہلاتے تھے جب یہ ایران میں رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں، لیکن اے محبوب یہ یہودی جو ہے یہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے اور انہیں تو ان سے بھی بڑی عمر چاہیے، یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو داغ فراق دے اور دنیا چھوڑ کر جائیں، یہ لمبی عمر کے خواہش مند ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا، پہلا پیغام یہ ہے کہ انسان لمبی عمر اگر چاہتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ورنہ تو کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے گا ہی نہیں، سوچے گا کہ اسی بہانے اس دنیا کو داغ فراق دے دے، اس دنیا کو چھوڑ چلے، اس دنیا میں بڑے مشاغل ایسے چھوڑ جائے۔ لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بڑھوا لے، جو آج اس کے ساتھ ہونا ہے وہ آج نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی کا اور 1-2 دن بڑھ جائے، 4 دن بڑھ جائے۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وہ اپنے آپ کو صحت مند کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ گناہ کرنے کے لیے؟ وہ اپنے آپ کو صحیح و سالم کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ اور طاقت کے ساتھ برائیوں کو انجام دے سکے۔ اگر یہ پس منظر اس کے پاس ہے، اگر اس کے کانشیس مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے اور برائی کر سکوں گا، تو اس کی یہ زندگی اس کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قال، حضور نے فرمایا من طال عمره حسن عمل، من طال عمره وحسن عمل، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا نیک عمل بھی لمبا ہو، یعنی جس کا عمل بھی نیک ہو اور جس کی عمر بھی نیک ہو۔ فقال، پھر فرمایا فأی الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ کہا من طال عمره وساء عمله، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل برا ہو۔ یعنی آپ یہ نہ سوچے کہ ہماری عمر تو 70 کے پار ہو گئی، ہم 80 پار کر رہے ہیں۔ آپ اس بات پہ خوش ہو کہ 70 میں بھی ہم اللہ ہی اللہ کہہ رہے ہیں، 80 کے ہو گئے لیکن آج بھی اسی طرح نماز کی پابندی ہے جیسے جوانی میں ہوتی تھی۔ اگر یہ کرائٹیریا ہے تو سمجھ لیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بڑی عمر، یہ لمبی عمر ہمارے لیے سمجھ لیں کہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر بھی دی اور نیکی کی توفیق بھی دی۔ لیکن اگر نیکی کی توفیق نہ ہو اور صرف ہم اپنی عمر کو بڑھا لیں اور لوگوں میں اس بنیاد پر ایوارڈ حاصل کریں کہ ہم سب سے زیادہ عمر دراز ہیں، تو اس ایوارڈ کو لے کر کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ ایک نہ ایک دن تو آپ کو اس عمر کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جب مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس نے یہ عمر دی تھی، اور پھر اس کو جواب دینا ہے کہ اتنی عمر جو تمہیں دی گئی تھی اس کا تم نے کیا کیا، اس میں اچھائیاں کی یا برائیاں کی، اس میں تم نے میری فرما برداری کی یا میری نافرمانی کی۔ اس کا جواب اگر بندے کے پاس ہے تو وہ 70 کیا 80 کیا 100 سال جی لے، لیکن وہ خوشحال ہو کر جیے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں مالک کو جواب دے سکتا ہوں، کہ مالک ہمیشہ تیری ہی بارگاہ میں جبھی سائی رہی
ہمیشہ پیشانی تیری بارگاہ میں جھکی رہی، ہمیشہ تیرے فرمان کا میں نے اعتبار کیا، اہتمام کیا۔ اب ہونے دے کتنی بھی عمر ہوتی ہے، مجھے عمر سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے پیسوں سے لینا دینا نہیں، مجھے اس بات سے لینا ہے کہ میں اللہ کا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ کا نہیں ہوں اور عمر 200 سال ہو جائے کیا فائدے کا؟ تو اسی لیے عمر پر مت جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے اللہ کے قریب ہیں۔ دوسرا پیغام صوفیہ نے فرمایا اتق شر من احسنت الیہ۔ ایک نئے سال کے ساتھ ایک نئی زندگی آپ شروع کریں، اور وہ اس طرح کی زندگی ہو کہ آپ اپنی زندگی سے یہ سوچ نکال دیں کہ جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ احسان کرے گا، یعنی جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی ہی کرے گا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صوفیہ کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ زندگی پائی، اور اگر کم بھی پائی تو ہم سے زیادہ زندگی کو گہرائی سے دیکھا۔ انہوں نے کہا ہے اتق شر من احسنت الیہ، جس پر تم نے احسان کیا، جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، اس کے شر سے بچو۔ پھر اب آپ سوچیں کہ ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اور پھر ہم اس بات سے ڈرے کہ کبھی ہم پر حملہ آور ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو ملے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آپ نے پیسوں سے مدد کی، آپ کورٹ میں اور پیسہ لگا کر اس بات کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، اس کی نہیں، یہ میری ہے، اس کی نہیں ہے۔ جسے آپ نے پیسوں سے مدد کی، آج وہ آپ کی پراپرٹی کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مثال میں نے دی کہ جسے آپ قریب کرتے ہیں وہ آپ سے دور ہونا چاہتا ہے، اور یہ چیز آپ معاشرے میں کثرت سے دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ احسان کرو اس کے وہی آدمی آپ کے اوپر پل پڑتا ہے اور دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم نے کسی پر احسان کیا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید رکھ لی کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اب یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا۔ اصل میں امید یہ ہونی چاہیے تھی میں نے اللہ کے اس بندے پر احسان کیا ہے، اب اللہ مجھے بدلہ دے گا۔ جب ہمیں اللہ سے امید ہوگی تو اللہ کا بدلہ بندے کے بدلے سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ جب جزا دے گا تو بندے کی جزا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو جب کوئی آپ سے، جب کسی کے ساتھ آپ احسان کرے اور احسان کے بدلے میں وہ آپ کو جزاک اللہ کہے تو سمجھ لے بہت بڑی دعا دے دی اس نے اتنی بڑی دعا دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کا بدلہ نہیں دے سکتا، بلکہ اس کا بدلہ خالق کائنات دے گا۔ وہ آپ خالق کائنات، ایک غریب آدمی آپ کو شادی میں کیا کور دے گا اور ایک امیر آدمی کیا دے رہا ہے، دونوں کی امیدیں آپ کے سامنے الگ ہے کہ ایک امیر آدمی کیا دے سکتا ہے اور ایک غریب کیا دے سکتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ نے نیکی کی تو اس کا بدلہ ایک بندہ کیا دے سکتا ہے اور پروردگار کیا دے سکتا ہے۔ تو جب اس کا اندازہ ہو جائے گا تو بندہ صرف نیکی کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے گا، لوگوں کے رشتے لگائے گا، لوگوں کے معاملات جو بگڑ گئے ہیں اسے بھی سلجھائے گا، لیکن امید ان سے نہیں رکھے گا بلکہ وہ اللہ سے رکھے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جب ہم بندے سے امید رکھ لیتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اچھا کیا، یہ بھی میرے ساتھ اچھا کریں گے۔ بعض اوقات ایسے بھی جملے کہے جاتے ہیں کہ اب وہ مجھ سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ جس طرح میں نے ان کی مدد کی ہے اور جو میں نے احسان کیا ہے وہ میرے احسان تلے دب گیا ہے، اب وہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو افسوس کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ میں اس کی مدد نہیں کرتا، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کاش کہ میں مدد کرتا اللہ کے بندے کی۔ اگر ہم اللہ کے بندے کی مدد سوچ کر رہے تو اس صورت میں کبھی بھی ہمیں اس سے کسی معاوضے کا، کسی بھی اجر کا، کسی بھی جزا کا کوئی تمنا نہیں رہے گی۔ لیکن ہم جب بندے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں، آج میں اس کی مدد یہاں کر رہا ہوں تو کل وہاں سے اس کو نکال لوں گا۔ تو آپ نے دنیا ہی میں کرنسی کو ایکسچینج کرنا چاہا تو ظاہر سی بات ہے روپیوں میں آپ نے دیا ہے، روپیوں میں آپ نے دیا ہے تو ڈالر میں تو نہیں ملنے والا ہے، وہ روپیوں میں ملے گا۔ اور اللہ کا چاہنا یہ ہے کہ بندے تو روپیوں میں دے، ہم تم کو دراہیم میں دیں گے، اور وہ درہم جو جنت میں چلتے ہوئے، وہ پیسے اور وہ نعمتیں جو جنت کی ہے جس کا کوئی مقابلہ دنیا کی نعمتوں سے نہیں ہے۔ ایک واقعہ بہت چھوٹا سا جو اس بات کو سمجھائے گا کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، کوئی کلیگ ہو یا کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، ہر ایک سے کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، اپنے پیر صاحب کے ساتھ وہ کہیں سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران کہیں پر انہوں نے پڑاؤ کیا تو پیر صاحب کو ایک سانپ دکھا جو بالکل ادورا ہو چکا کہ اب مرنے ہی والا ہے، آخری سانسیں چل رہی۔
پیر صاحب نے کہا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے یہ اکڑ گیا ہے. ایک مرید سے کہا کہ اسے گرمی دو، جب گرمی دو گے تو اس کی صحت بحال ہو جائے گی. اسے گرمی دی گئی تو اس نے انگڑائیاں لی. اس کے بعد کہا کہ اسے تھوڑا سی دودھ پلاؤ، تو مرید نے تھوڑا سا دودھ بھی پلا دیا. دودھ جب پلایا گیا، جیسے ہی اس نے دودھ پیا ہے اس نے پھن نکال لیا، تن گیا بالکل وہ مرید کے اوپر. اب قریب تھا کہ وہ مرید کے ہاتھوں پر ڈستا مرید نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا. اور یہ ماجرا دیکھنے کے بعد وہ سیدھا پیر صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ حضور یہ تو عجیب معاملہ ہے، اس کو ہم نے گرمی دی تاکہ یہ مرنے سے بچ جائے، اور اس کے بعد اس کے کھانے پینے کا انتظام دیا تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے، منہ پر صحت ہو جائے، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ اس نے ڈنک مار دیا. تو پیر صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت آگے کا دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بابو تم نے اس کے اوپر احسان کیا تو اس نے بھی تم پر احسان کیا. تو مرید نے کہا کہ حضور میں نے اس پر احسان کیا، لیکن اس نے احسان کہاں کیا، اس نے تو حملہ کر دیا. تو انہوں نے سمجھایا کہ بابو دیکھو، زندگی میں اگر جینا ہے تو یہ واقعہ ہر ایک کے لیے بہت بہتر ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس پر احسان کرنے کے لیے کیا دیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سب سے اچھی چیز تھی دودھ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دودھ ہی اسے پسند ہے. تو میرے پاس بہت ساری چیز تھی، ڈنڈا بھی تھا، میں چاہتا تو اس سے مار دیتا، لیکن میں نے دودھ پسند کیا اور میں نے اسے دودھ دیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کے پاس، ایک سانپ کے پاس سب سے بہترین چیز کیا ہوتی؟ سب سے بہترین چیز کیا ہوتی؟ اس کا زہر. تو اس نے بھی چاہا کہ آپ کو بطور احسان اور بدلہ سب سے بہترین چیز دے، اور وہ تھا اس کا زہر. تو جب بھی زندگی میں کوئی آپ کے ساتھ زہریلا بن جائے تو آپ سمجھ جائیں اس کے پاس یہی سب سے بہتر تھا اور یہی اس نے دیا ہے. اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سمجھ لیں اس کے پاس یہ دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس دھوکہ ہی ہے، اس کے پاس غبن ہی ہے، یہ غصب ہی کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے کیا ہے. اور اس پہ آپ جان لے کہ بس اب مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، یہ جو تھا یہ آج پتہ چل گیا، اب اگلی بار لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن 2 مرتبہ ایک سانپ کے بل سے نہیں ڈسا جاتا ہے. کہ وہ ایک مرتبہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ بندہ گندا ہے تو وہ دوبارہ اس کی طرف ملتجی نہیں ہوگا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. ایک تیسرا پیغام بہت ہی شارٹ، اور وہ یہ کہ اپنی زندگی میں ناپسند چیزوں کو نظر انداز کرنے لگ جائے، اور وہ لوگ جس سے آپ ناپسند کرتے ہیں انہیں بھی نظر انداز کریں. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جسے آپ نظر انداز آپ کو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آفس آپ جاتے ہیں، آپ کے کولیگ ایسے ہیں جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں. دکان پر آپ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جسے آپ ناپسند کرتے ہیں. اگر آپ طالب علم ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو وہاں بہت سارے کلاس میٹ آپ کے ایسے ہیں جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیے، اسکول تو چھوڑ نہیں سکتے، نہ آپ کام چھوڑ سکتے ہیں، نہ آفس چھوڑ سکتے ہیں. تو اس صورت میں کرے تو کیا کریں؟ تو اس کا کرنا ایک ہی ہے، اس کا علاج کہ آپ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں. اس لیے کہ دنیا کی جو بہاریں ہیں یہ بہت بڑی ہے، اور زندگی جو ہے آپ کی کافی لمبی ہے. اس چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو سامنے رکھ کر آپ اپنے نئے سال کو شروع نہ کریں، بلکہ ایک نئے سال کو اس امید کے ساتھ شروع کریں جسے میں ناپسند کرتا ہوں اب اس پر میں ماتم نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد پہ تو میرا تو ہر مہینہ محرم کا مہینہ ہو گیا. یہ جو ناپسند آدمی ہے ہمیشہ میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، تو جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو کیلنڈر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں یہ محرم ہی ہے، اور پھر میں اپنے ہی اوپر ماتم کرنے لگتا ہوں. اب اس بنیاد پر ہوتا کیا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر رہا ہے، بس اس کا دیکھنا آپ کے لیے سہانے روح ہے، اور اس کے بعد آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نظر انداز کریں، آپ اس کو دیکھ کر بھی سوچیں کہ وہ نہیں ہے. اگر آپ کا کلاس میٹ بھی ہے اور آپ اسے ناپسند کرتے ہیں تو آپ اسے نظر نیچی کر لیں. آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں، امپلائیز ہے جسے آپ ناپسند کرتے ہیں، آپ اسے بھول جائیں، اس کی باتیں نہ کریں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن تنہائی میں اگر 2 لوگ مل جائیں تو بیٹھ کر اس کی باتیں کرتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ان کی باتیں بھی کرنا چھوڑ دیں جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں. اب ان کی باتیں کر کے آپ اپنی زندگی کو جہنم و دوزخ بنا رہے ہیں، تو بہتر یہ کہ ان سے وہ نظر انداز کر دیں. اشفاق احمد صاحب پڑوسی ملک کے بہت ہی بڑے رائٹر گزرے ہیں اور بہت اچھے ٹیچر بھی تھے. ان کا ایک واقعہ ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے پوتے کو کھلا رہا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر، اور کھلاتے ہوئے کچھ دیر میں نے چاہا کہ باہر جو ہے گھر کے بہت اچھا بہار کا موسم ہو چکا تھا، بدلیاں چھائی تھی، ہوائیں چل رہی تھی. تو میں نے چاہا کہ یہ موسم جس سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں اپنے اس چھوٹے سے پوتے کو بھی یہ موسم دکھاتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو انہوں نے
चाहा कि मैं उसे दिखाऊं, अपनी कुर्सी से उठे, अपने पोते को गोद में लिया और उस खिड़की के पास गए जो उस पर कांच लगी हुई थी ट्रांसपेरेंट, बाहर का सीजन दिख रहा था, जो मौसम था, और वो अपने पोते को कांच के करीब कर दिया, उस विंडो के करीब कर दिया, ताकि वो बच्चा देख ले कि बाहर कितना अच्छा मौसम है। जैसे ही उन्होंने इस विंडो के करीब अपने बच्चे को किया है, अपने पोते को, वो बच्चा रोने लग गया। अब जब वो रोने लग गया तो ये परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बाहर का मौसम है, ये हमें समझ आ रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रोना तो नहीं चाहिए, कोई रिएक्शन ना हो, रोने का रिएक्शन क्यों है? वो बड़े परेशान हुए। लेकिन मुहक्किक इंसान थे, तहकीक करने वाले, तो उन्होंने ये सोचा कि कोई बाहर बिजली भी नहीं चमकी, अगर बिजली चमकी होती तो हो सकता है कि बच्चा डर जाता। ऐसा भी कुछ नहीं है, बारिश का सीजन ही नहीं है, तो मौसम में बाहर है, हर जगह बदली छाई हुई है और हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। बहरहाल आपने उसकी नज़र को देखा, बच्चा कहाँ देख रहा है। बाद औक़ात बच्चे एक ही तरफ देखते और हम उस जगह नहीं देखते, तो उन्होंने बच्चे की नज़र को देखा और फिर उसकी नज़र का ताक़ुब किया, उसकी नज़र के सीध में गए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा वो ट्रांसपेरेंट कांच को नहीं देख रहा है, उसके बाहर मौसम बाहर को नहीं देख रहा है, बल्कि उस फ्रेम को देख रहा है जो उस विंडो के फ्रेम को देख रहा है, और विंडो के फ्रेम पर एक बड़ी सी मक्खी मरी हुई चिपकी थी। तो बच्चे ने जब करीब से उस मक्खी को मरा हुआ देखा तो वो घबरा गया और रोने लग गया। तो उन्होंने ये सोच पैदा की और उन्होंने ये सोच बताई इस वाक़े से कि इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारी ऐसी मरी हुई मक्खियां हैं जिसे हम देखने में मशगूल हैं, और उसी के जस्ट पीछे बहुत शानदार मौसम बहार है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। हम उसे छोड़कर उन मक्खियों के पीछे हैरान है जिसे देखकर हम परेशान हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपनी जिंदगियों से इन मरी हुई मक्खियों को निकाल दें, ताकि हम मौसम बहार का मजा लूट सके, उससे लुत्फ अंदोज हो सके।